جو پوری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس بل کے حوالے سے، اس سے پہلے خبریں بھی آئیں کہ اب پی ٹی آئی بین ہو جائے گی، پی ٹی آئی کو بین کرنے کی تیاری مکمل ہے، لیکن یہ قانون سازی کل نہیں ہو سکی. پابندی ابھی بھی لگانے کا کوئی اور طریقہ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی طریقہ. پابندی لگی چکی ہے. پابندی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ان کے جتنے ڈھنگ کے ورکر ہیں 12,000 وہ گرفتار ہیں. لیڈروں پر دباؤ ڈال کے ان کو الگ کر دیا گیا پارٹی سے، اور خان صاحب اپنے گھر میں مقید ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. 180 مقدمے تو اس صدی میں پورے تمام لوگوں کے مقدمات شمار کریں ساری دنیا میں پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف سے نہیں ہوں گے. اور اس میں کوئٹہ کے وکیل کے قتل کا مقدمہ بھی ہے، ذلِ شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی ہے، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے مقدمات ہیں. یہ ہم تو 50-55 برس سے دیکھ رہے ہیں. وہ کسی پہ بھینس چوری کا مقدمہ ایک دفعہ چودھری ظفر پہ بنا تھا، ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو پہ ٹریکٹر کے استعمال کا مقدمہ بنا تھا. اس طرح کے فضول مقدمے بنتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ایک آدمی کے خلاف 180 مقدمے بنے. وہ سارا دن، میں اس دن ان سے ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو جیسے دفتر جاتا ہوں اس طرح عدالت جاتا ہوں، ہر روز جاتا ہوں یا سارے دن وکیلوں سے مغز کھپائی کرتا ہوں. تو یہ تو پابندی لگی چکی. اب اس کی کوئی اور آپ یعنی یہ اس صورت میں نہیں منظور ہو سکا بل، تو کوئی اور قانون، کوئی اور چیز، کوئی نہ کوئی. وہ دیکھیں رانا صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جس معاشرے میں تشدد ہوتا ہے، انہوں نے کبھی تشدد کیا ہی نہیں، کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی عدالتوں پہ یلغارہ بھی چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ کے خلاف یلغار کر ججوں کی کریکٹر اسیسینیشن یہ کر رہے ہیں. اور کہاں کہاں انہوں نے تشدد نہیں کیا ہے. وہ اپنا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لوگ بھول گئے، اور کتنے اگر حافظے پہ زور دیں تو کتنی چیزیں یاد آئیں گی. تو یہ، اور اسی طرح یہ آرمی کے خلاف ہمیشہ اپنا جو کچھ ان کے بس میں تھا کرتے رہے ہیں. مخالفت جو ہم نے دیکھی، پرزور مخالفت دیکھی، انفیکٹ نون لیگ کے اپنے اندر ہی سپلٹ نظر آئی. سینیٹر صاحب کہنے لگے سینیٹر کرمانی کی کوئی بے وقوف لے کر آیا یہ بل. مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا. ممکن ہے لوگوں کو اعتماد میں نہ لیا گیا ہو. جو بات آپ نے کہی ہے کہ انہوں نے فرض کر لیا کہ یہ مہرے ہم نے بیٹھا ہے، وہ ایسے ربڑ سٹمپ بھی ہے چند آدمیوں کے سوا، سینٹ بھی اور اسمبلی بھی. اسمبلی سینٹ سے کون پوچھتا ہے؟ پارٹی کو ہے نہیں. میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے. عمران خان ایک آدمی ہے، تو وہ اپنا دیکھا سب بھاگ گئے جب وقت آیا تو. اور شریف خاندان ہے، اور زرداری خاندان ہے، اور مفتی محمود کا خاندان ہے، اور باچا کا خاندان ہے، عبدالصمد چکزئی کا خاندان ہے. کوئی خاندان ہے تو کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی، جیسے قابل لیگ بنائی گئی تھی، ابھی بھی کچھ پارٹیاں بنائی گئی ہیں. یہ جمہوریت ایسی ایک نوٹنکی ہے. جمہوریت تھوڑی ہے. جمہوریت تو یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں نچلی سطح تک الیکشن ہو، منتخب عہدیدار ہوں، اور ہر کانسٹیچوئنسی میں ایون کونسلر بھی جو آپ نے، اور بلدیاتی ادارے تو خیر یہ بناتے ہی نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب کے دور میں الیکشن ہوئے تو ایک سال انہوں نے حلف نہیں اٹھانے دیا تھا. یہی پرویز الہی صاحب کا ایٹیچیوڈ تھا. بڑے کلک سے انہوں نے مجھ سے کہا ایک دفعہ اتفاقاً مل گئے تو یہ بول دیتی ادارے بن گئے، اب ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اسے مظفر گڑھ میں پیپلز پارٹی کا آدمی تھا تو اس کو زچ کیے رکھا. اچھا پھر یہ ہے کہ بھائی وہ امیدواروں کا انتخاب کون کرتا ہے؟ 90 میں غالباً وہ اپنا نادر پرویز نے 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے دی تھی. تو اس سے اگلا الیکشن ہوا جب 90 نہیں یعنی جنرل مشرف کے آنے کے بعد کوئی الیکشن ہوا تھا. تو مجھے ٹھیک سے وہ واقعہ یاد نہیں تھا. وہ نادر پرویز کا روک دیا جس نے سب سے زیادہ کسی بھی ڈویژن میں زیادہ سیٹیں جیت کے دی تھی. کہاں میری مجبوری ہے؟ وہ مجبوری یہ تھی کہ وہ اتفاق سے انہوں نے اپنا اس کو کسی کھانے کی دعوت میں، گھر کی تقریب میں، شادی وادی میں، جنرل مشرف کو ان کے کولیگ رہے تھے، ان سے جونیئر تھے، ظاہرہ بلا لیا. تو وہ سماجی تعلقات ایک الگ چیز ہوتا ہے. میاں اظہر سے ناراض ہو گیا تھا. میاں اظہر سے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی غلطی سے انویٹیشن چلا گیا ایک آدمی کو جسے یہ ناپسند کرتے تھے. بادشاہت ہے، جمہوریت کہاں ہے؟ الیکشن آج خبر گردش کرتی رہی ہارون صاحب. اب یہ جیسے گردش کرتی ہیں کچھ خبریں، کچھ کروائی جاتی ہیں، لیکن پھر گردش کرنا شروع ہوئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے اس سال.
آپ کے خیال سے ہو؟ نہیں، الیکشن کا تو دیکھیے بارہا آپ سے عرض کیا ہے، الیکشن تب ہوں گے جب سارا بندوبست کر لیا جائے گا کہ تحریک انصاف 10 20 30 سے زیادہ سیٹیں نہ لے سکے. یہ ہے جمہوریت ساری. تو وہ الیکشن تو 2-4 مہینے کیا، 2-4 مہینے ان کا اندازہ ہے نا کہ ہم باہر کر لیں گے. 2-4 مہینے میں حالات نہ سازگار ہو سکے. وہ رات کہہ نہیں رہے تھے شہباز شریف صاحب، یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. یہ دنیا کا جی ملک ہے جس میں راجہ سلطان سکندر طے کرے گا کہ ملک میں الیکشن کب ہوں گے. نہ سپریم کورٹ کرے گی، نہ حکومت کرے گی، نہ آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور تو سپریم کورٹ تو ویسے ہی ہاتھ پاؤں باندھ دیا، وہ حکم دے گی تو مانے گا کون؟ تو الیکشن میں کتنے بھی ملتوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک پریزنٹیبل وہ الیکشن انہوں نے کرانے ہیں. اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکی جو مرضی زبانیں کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. اس میں اس لیے کہ عمران خان گوارا نہیں ہے. وہ جو روس کا دورہ تھا اس پہ انہیں صدمہ ہے، حالانکہ وہ سب سے پوچھ کر گئے تھے. بٹ اب تو خود ہی نہیں مانتے تحریک انصاف کے چیئرمین کی یہ مسئلہ ہے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہاں سے تھا. آپ کو پتہ ہی ہے نا معاملہ کیا ہے. وہ بعض اوقات مصلیت کا اندیشہ، مصلیت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسائلیت ہو جائے، غالباً اس لیے کہہ رہے ہوں گے. وہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ مجھے اپنا مجھے اعتماد نہیں ہے شاہ محمود قریشی پہ. تو میں تو اس پہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ انہیں اعتماد نہیں ہے. آپ لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب کی؟ اور نہیں، لڑائی کا کیا، مجھے اس سے لڑائی سے کیا ملے گا؟ میں نے الیکشن لڑنا ملتان سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اعتماد نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اس میں 0.001% ڈاؤٹ نہیں ہے. اوکے رائٹ. سو لیکن لیٹ سے جیل جانا ہے چیئرمین تحریک انصاف نے اگر، تو پھر کون لیڈ کرے گا؟ اللہ بہتر جانے کون کرے گا. کوئی بندوبست تو کیا ہی نہیں، نہ پارٹی کی تنظیم کی، نہ کوئی پراپر بی پلان بنایا. اور ارد گرد خوش آمدی. وہ ایک آدمی کا نام لے کے میں نے کہا، ان کے ایک پرانے دوست بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو 18-20 سال کی عمر میں ان کے دوست بنے تھے، جو نے اب کتاب میں لکھا بھی ہے کہ بھئی میرے سب سے پرانے اور سب سے اچھے دوست ہیں. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا فلاں آدمی کے بارے میں آپ کو کہا نہیں تھا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے کی ٹیمپٹیشن ہو جائے گی؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں کہا، اور بار بار کہا. تو پھر وہ خاموش ہو گئے. تو کچھ اور لوگوں کا بھی وہ اسی طرح ذکر کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی آپ کو بتایا کئی دفعہ، اب آپ نہیں سنتے تو کیا کیجیے. رائٹ. اگر اجازت ہے ان صاحب، سارا بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سارا صاحبہ فار بینگ آن دا پروگرام. جس تیزی سے حکومت قانون سازی کی طرف آئی ہے، جس طریقے سے بل پہ بل پیش ہو رہے ہیں، سو اب ہم کیا کہیں، ایک دم ایفیشینٹ ہو گئی ہے گورنمنٹ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بولیں گے تو کہیں گے کہ بولتا ہے. میں پہلے بھی اپنے بولنے کی وجہ سے بہت زیادہ کوئی نہیں، مطلب دیکھیے سنڈے کو بل آ رہا، اب ان میں تو اتنی ہمت ہے نہیں کہ سنڈے کو وہ فل کریں کہ ایسے چھٹی والے دن ہماری میٹنگ بھی بلائی گئی تھی.